السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے فضائل۔ وضو کے اعضاء قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی امتی کو پہچانیں گے۔ بخاری شریف کا حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنن و مستحبات کے ساتھ اور آداب کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے گناہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مسلم شریف۔ جو شخص وضو کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا تمام جسم پاک کر دیتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کا صرف وہ حصہ پاک رہتا ہے جس پر پانی پہنچتا ہے۔ احیاء العلوم۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے تو جنت کے 8 دروازہ کھول دیے جاتے ہیں، دروازے سے چاہے داخل ہو، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ مسلم شریف کا حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پر اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور ہر بائیں قدم کے اٹھانے پر اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم رکھے۔ اگر یہ شخص مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے ثواب کا نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیا اور ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے، پھر گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے داخل کی اور ارشاد فرمایا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مستدرک حاکم۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کا مصنون طریقہ: قبلے کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھے اور نیت کر کے کہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ پہلے بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اتضوع لرفع الحدیث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اتضوع لرفع الحدیث، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پاؤں تک دھوئے، یہاں تک دھوئے دونوں ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھ سے شروع کرے اور دانے ہاتھ سے شروع کرے۔ 3 بار مسواک کرے، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرے۔ 3 بار غرغرہ کرے، روزہ ہو تو منہ بھر کر کلی کرے، غرغرہ نہ کرے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرے اور 3 بار چھینکے۔ 3 بار پورا منہ دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے، ایسے داڑھی کا خلال کرے۔ وضو کرتے وقت دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی
فی داری وبارک لی فی رزقی، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرے، ایسے خلال کرے، اور ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ پہنے ہو تو اسے ہلا دے۔ ایک مرتبہ سر کا پورے مسح کرے، ایک مرتبہ سر کا پورے مسح کرے، پورے سر کا مسح کرے، پھر گردن کا مسح کرے۔ مسح اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے، یعنی بھگا کر تر کر کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھے، ایسے ایسے کر کے ایسے پھر ایسے کرے، پورے ہتھیلیوں کا کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے پیشانی تک لے آؤ، پھر شہادت کی انگلی کانوں کے اندر سے اسی طرح پھر آؤ کے ہر جگہ پھر جائے، اور انگوٹھے کانوں کے اندر سے اس طرح پھر آؤ کے ایسے کر کے ہر طرف پہنچ جائے۔ پھر انگوٹھے انگوٹھے کو کانوں کے اوپر سے ایسے مسح کرے، پھر ٹخنوں سمیت پہلے دایاں پیر، پھر گردن کا مسح کرے، انگلی کی پشت سے ایسے، پھر ایسے انگلی کی پشت سے مسح کرے، ایسے پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، پہلے دایاں پیر دھوئے، پھر بایاں پیر دھوئے، بائیں ہاتھ کی انگلی سے ایسے، بائیں ہاتھ کی انگلی ہوتے ہیں نا، چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور ترتیب سے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو میں 4 فرض ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے بعد وضو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں، 2 سر سے، 2 منہ سے، 2 جسم سے، 2 شرمگاہ سے، آگے پیچھے شرمگاہ سے۔ وضو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں۔ سر سے نمبر 1 یہ ہے کہ بے ہوش ہو جانا، مجنون ہو جانا، اور منہ سے یہ ہے کہ منہ بھر کے قے کرنا، یا نماز کے اندر کھلکھلا کر ہنسنا، اور جسم سے یہ ہے کہ ٹیک لگا کر سونا، بدن سے کسی حصے سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے وضو فاسد ہو جاتی ہے۔ آگے پیچھے سے شرمگاہ کے آگے پیچھے کسی راستے سے، دونوں راستے سے کسی چیز کا نکل جانا، ہوا خارج ہو گیا یا کچھ بھی کینکری وغیرہ ہونا، آگے پیچھے کے راستے کسی چیز کا نکل جانا، تو یہ سب 8 چیزیں ہیں وضو کو فاسد کرنے والی۔
پہلے دو سیدھی سے یاد کرنا، دو سر سے، دو زبان سے، دو جسم سے، دو شرمگاہ سے. یہ وضو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں. وضو کی سنتیں. نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ہاتھ پاؤں تک دھونا. مسواک کرنا 3 بار کرنا. 3 بار کلی کرنا. مسواک کرنا 3 بار کلی کرنا. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. 3 بار ناک چھینکنا. داڑھی کا خلال کرنا. ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا. 1 بار پورے سر کا مسح کرنا. دونوں کانوں کا مسح کرنا. دونوں کانوں کا مسح کرنا. داڑھی کا خلال کرنا. اور ہر وضو کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے. اعضائے وضو مل مل کر دھونا. جو بھی وضو کرے تو پہلے مل مل کر اچھے سے دھوئے. مل مل کر دھونا. ترتیب سے وضو کرنا. داہنی طرف سے پہلے دھونا. پے در پہ وضو کرنا. وضو کرنا یعنی مل مل کے وضو کرنا. جلدی جلدی ایک وہ اعضا سوکھ نہ پائے، یعنی ایک سوکھے نہیں، ایک ہاتھ سوکھے نہیں، دوسرا ہاتھ بھیگ جانا چاہیے، خشک نہ ہو. ایک اعضا خشک نہ ہو پائے اور دوسرا دھو لے. وضو کے بعد دعا پڑھنا. دعا وہی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. یہ دعا پڑھنا. وضو کے مکروہات. ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا. وضو کرتے وقت کی باتیں کرنا. وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. سنت کے خلاف وضو کرنا. ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا. یہ وضو کے مکروہات ہیں. تیمم کا طریقہ.